اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب بڑی اچھی گفتگو ہوئی آپ سے۔ آپ نے حوالہ دیا المورد کے جو مقاصد ہیں اس کو آپ نے آپ سے کم و بیش کوئی 45-50 سال پہلے تحریر بھی کیا تھا، اور وہ عامر صاحب کا جو رسالہ ہے اشراق اس کے بالکل پہلے صفحے پہ لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مقصد آپ نے لکھا ہے جو براہ راست عام لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، میں اس کو پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایسی خانقاہیں قائم کریں جہاں لوگ وقتاً فوقتاً اپنی دنیاوی معمولات کو چھوڑ کر آئیں، علماء و صالحین کی صحبت سے مستفید ہوں، ان سے دین سیکھیں اور چند روز کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت میں مشغول رہ کر اپنے لیے پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام کریں۔ اچھا ہم سب فکر آپ کی پوری ایک اس طرح فرماتے ہیں تصوف ایک متوازی فکر ہے۔ اگر آپ ان کے زاویے سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کی فکر کی بالکل پیرلل، انڈیپینڈنٹ، مستقل، منظم، متوازی دینی تعبیر پیش کرتی ہے۔ لیکن عملی اقدامات میں جو اقدام آپ نے لکھا ہے یہ اقدام تو ان لوگوں کا تھا، یہ آپ نے اپنے عملی اقدامات میں شامل کر دیا۔ عام طور پر ہم سے یا آپ کی فکر سے متاثر ہو کے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ بات کبھی شعوری طور پہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ غامدی صاحب نے خانقاہیں بنانے کی کیا بات کر دی ہے، عملی لحاظ سے اور ان کی جو پوری فکر ہے اس میں اس کی کیا مطابقت ہے، کیونکہ یہ کام تو صوفیانہ روایت کے اندر ہوتا تھا۔ تو میں شروع میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تفصیل سے آج موقع پیدا ہوا ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں، شاید دنیا بھر میں سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک مثبت چیز بن جائے کہ یہ عملی اقدام تصوف کی تحریک کا تھا اور اس کو آپ نے اپنے مقاصد میں شامل کر لیا۔ آپ کے مقصد میں شامل ہو کے جو اس کا اسٹرکچر بنے گا وہ کیسے مختلف ہوگا اس سے جو کہ صوفیانہ روایت میں موجود ہے؟ میں نے وہاں ایک پورا نیا عمل بیان کیا ہے۔ آپ اگر المورد کا تعارف نکال کر پڑھیں جو میرا لکھا ہوا ہے، اس میں ایک ترتیب کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کیا کام ہو رہے ہیں اور آگے کیا کام ہونے چاہیے۔ اس وقت میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ علم و تحقیق کا کام ہے، جس میں مجھ سے پہلے اس مدرسہ فکر کے اکابر اہل علم مصروف رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنی پوری زندگی اسی کی نظر کی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ میرے تلامذہ کی حیثیت سے کچھ تربیت پا گئے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا عام لوگوں کو بالواسطہ فائدہ پہنچا ہے۔ یہ بات ہم نے بیان کر دی، بعض مباحث لوگوں کے سامنے آ گئے، نئے میڈیا نے لوگوں تک بعض باتیں پہنچا دیں، بعض تحریریں لوگوں نے پڑھ لیں۔ یہ سب کچھ بالواسطہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جگہ جگہ المورد کے نام سے ادارے بھی بعض لوگوں نے بنا لیے، اور وہی تعلیم تدریس کا غیر رسمی کام انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ سب سے پہلا کام ہے جو میں نے اس تعارف میں لکھا ہے، یہی ہم کر رہے ہیں۔ آگے کے مراحل نہیں آئے۔ آگے کے مراحل سے متعلق میں نے کچھ ادارے تجویز کیے ہیں، وہ وجود پذیر ہونے چاہیے۔ ادارے کسی کی نہ ملکیت ہوتے ہیں نہ کسی چیز کا لازمی تقاضا ہوتے ہیں، وہ عالمی حقائق ہیں۔ لوگ ریاست کا ادارہ پیدا کر چکے ہیں، ریاست کا ادارہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر پیدا ہوا ہے۔ ریاستیں اس وقت ہر مدرسہ فکر بنا رہا ہے، ہر قوم بنا رہی ہے، سب جگہ انسان بنا رہے ہیں۔ مذہب سے قطع نظر، کوئی بدھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسیحی ہے، سب اپنی ریاست بنا رہے ہیں۔ تو ریاست ایک ادارہ ہے، وہ انسانی ضرورت سے پیدا ہوا ہے، ہر ایک کی ضرورت۔ اسی طرح مدرسہ ہے، یعنی جہاں لوگ تعلیم پائیں آ کر، وہ انسان کی ضرورت ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ سے کچھ تربیت پانے کے بعد یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی استاد سے علوم فنون پڑھیں۔ یہ بھی پہلے غیر رسمی طریقے سے لوگ کر لیتے تھے،
کسی استاد کے پاس چلے گئے، کوئی استاد مقرر کر دیا گیا، لیکن آبادی بڑی، ضرورتیں بڑی، تو انہوں نے بھی اداروں کی صورت اختیار کر لی۔ وہ ادارے اس وقت مدرسوں کی صورت میں ہیں، وہ اسکولوں کی صورت میں ہیں، وہ کالجوں کی صورت میں ہیں، وہ یونیورسٹیوں کی صورت میں ہیں۔ یہ سب ادارے بھی کسی خاص تعبیر سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ ادارے ہماری بھی ضرورت ہے، یہ ادارے مسیحیوں کی بھی ضرورت ہے، یہ ہندوؤں کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب کے ہاں لوگوں نے اپنی میراث کو بھی سمجھنا ہے، علوم کو بھی سمجھنا ہے، اور اپنے لیے وہ ہنر بھی اختیار کرنے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کر سکے۔ اس طرح کے اداروں کا کوئی مذہب یا زاویہ نظر نہیں ہوتا، وہ تو ایک تصور پیدا کرتے ہیں کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، ہم بھی پکائیں گے، اپنے ذائقے کے لحاظ سے پکا لیں گے، ہمیں بھی چولہا چاہیے ہوگا، ہمیں بھی اس کے لیے کوئی دال روٹی فراہم کرنی ہوگی۔ ایک گروسری سٹور میری بھی ضرورت ہے، ہندو کی بھی ضرورت ہے، وہ ہر جگہ بنے گا۔ تو اسی طرح جو مختلف ادارے بنتے ہیں وہ انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی خاص فکر سے نہیں ہوتا۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے تجویز کیا ہے کہ اگر بچوں کی تعلیم کے ادارے قائم ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کے قائم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے کسی معاشرت سے، کسی تہذیب سے بچہ متعلق ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے بعد یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تو وہ تعلیم پانے کے لیے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں جائے گا۔ جب وہ جائے گا تو وہاں اس کو پھر بتایا جائے گا کہ اب تک علم کی میراث کہاں تک پہنچی ہے، اب تک کیا چیزیں انسان نے دریافت کی ہیں، اب تک کیا ہنر ایجاد ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں اس کو تعلیم دی جاتی ہے، کچھ زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اگر کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ دور حاضر نے پیدا کر دی ہے تو وہ بھی شامل کر دی جاتی ہے۔ یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ کسی ایک خاص فکر، کسی خاص مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کے بچوں کو تعلیم چاہیے، سب کے بچوں کو تو میں نے بھی یہ تجویز کیا۔ اسی طرح یہ تجویز کیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے عالم بننا چاہیں ان کے لیے کیا بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے بھی دیوبند کے مدارس موجود ہیں، ندوے کے مدارس موجود ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ان کے نظام تعلیم کے مقابل میں آپ کوئی دوسرا نظام تعلیم تجویز کرتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی اسی طرح کے ادارے بنے گے، یعنی دیوبند بطور ادارہ، ندوہ بطور ادارہ، علی گڑھ بطور ادارہ، وہ کسی خاص چیز سے وابستہ نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں اہل علم کو آنا ہے، طالب علموں کو آنا ہے، کچھ سیکھنا ہے اور آگے جا کے خدمت انجام دینی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ایک بچہ کسی جگہ بھیجتے ہیں تو ایک مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ ہونا چاہیے۔ یہی اصل میں میرے نزدیک فطری ریلیشن کی جگہ ہے، یعنی جب کسی فکر کو آپ نے سمجھ لیا، کسی نظریے کو آپ نے سمجھ لیا، کسی مذہب کو آپ نے اختیار کر لیا، کوئی تہذیب آپ کی بن گئی، تو اب اس کا ریلیشن کیسے پیدا ہونا ہے، اس کی فطری جگہ یہی ہے۔ مدرسہ وجود میں آ جائے گا، یہاں بچے پڑھیں گے جا کے۔ کچھ لوگ اس خاص نظریے کے ماہرین بننا چاہیں گے، ان کے لیے اسپیشلائزیشن کے ادارے وجود میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے جہاں جہاں ضرورت پڑتی جائے گی تعلیم تربیت کے ادارے آپ بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ادارے ہر جگہ بنتے ہیں، ہر طرز فکر میں بنتے ہیں۔ یہ الہاد بھی بناتا ہے، یہ مذہب بھی بناتا ہے، یہ تصوف بھی بناتا ہے، سب بناتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ انسان بحیثیت انسان کن مراحل میں تعلیم تربیت یا تعلق کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ تو بچے کا آپ نے استاد سے تعلق پیدا کر دیا، اس کے لیے کچھ ادارے ہونے چاہیے۔ اگر دنیوی علوم پڑھے جا رہے ہیں اور دینی علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کی ضرورتیں کچھ ادارے پیدا کر دیں گے۔ دینی علوم کے ماہرین بننے کے لیے کچھ لوگوں نے آگے آنا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ ادارے بن جائیں گے، ضرورتیں ہوں گی۔ پھر عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی معاش جدوجہد کر رہا ہے، جو سائنسدان ہے، جو کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو کس طرح ریلیٹ ہونا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ادارے ہونے چاہیے۔ وہ ادارہ ہمارے ہاں صوفیوں نے بنایا،
خانقاہ کے نام سے، اور ہمارے یہاں صوفیوں نے بنایا ہے، باقی مذاہب میں، تہذیبوں میں لوگوں نے اسی طرح اس ضرورت کو پورا کیا۔ مثلا ہمارے یہاں بر صغیر میں آشرم موجود ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، وہ بھی یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی تصوف کے ساتھ خاص ادارہ نہیں ہے، ہمارے یہاں البتہ صوفیوں نے اس ادارے کو بنایا بھی، اس کے آداب بھی طے کیے اور اس کو ایک خاص صورت بھی دی۔ تو وہ ایسا ہی ادارہ ہے جس کو آپ خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ کا نام صرف سمجھانے کے لیے، جیسے مدرسے کا نام ہے، آپ اس کو زاویہ کا نام دے لیں، آپ کوئی اور نام دے لیں، وہ ادارہ بنیادی طور پر بچے، طالب علم، عالم کے بعد عام آدمی کو متعلق کرنے کا ادارہ ہے۔ عام آدمی کی کیا ضروریات ہیں؟ اس کی ضروریات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن سے وہ دین سیکھ سکے اپنی ضرورت کے لحاظ سے، ایسے لوگ ہوں جن کے سامنے جا کر وہ اپنے مسائل رکھ سکے، ایسے لوگ ہوں جن سے وہ اپنے ذاتی، قلبی، نفسیاتی مسائل کے لیے تعلق پیدا کر سکے، جہاں اس کو ایک مامن میسر آ جائے، دارالامان میسر آ جائے۔ اس کے لیے وہاں اگر وہ گھر میں بھی کسی تلخی سے دوچار ہے، زندگی میں کوئی نشیب و فراز آ گئے ہیں، کچھ وقت گزار سکے، 3 دن، 4 دن، کبھی مہینہ، کبھی 2 مہینے، اس کو تردد نہ ہو کہ ایک جگہ موجود ہے، میں اپنے دل پہ کوئی زنگ محسوس کروں گا تو اتارنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس ادارے کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اپنی جگہ پر یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، اس میں آپ نے کیا سکھانا ہے، کیا پڑھانا ہے۔ ظاہر ہے ہم مدرسہ قائم کریں گے تو جو ہم چیزیں سمجھتے ہیں وہ سکھائیں گے، ایک مسیحی قائم کرے گا تو وہ اس کے لحاظ سے ہوگا۔ تو اس سے مدرسہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی۔ خانقاہ اگر قائم کی جائے گی، اور وہ مثال کے طور پر ہمارے طرز فکر کے لوگ پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہ اسی طریقے کے لوگ بھی پیدا کریں گے۔ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا نفسیاتی ضرورتیں ہیں، ان کو کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے کیا چیزیں فراہم کرنی چاہیے، وہ ہوں گی۔ بنیادی طور پر جو چیز صوفیوں نے اپنی خانقاہ میں پیدا کی، وہ اگر اس کو آپ بالکل متعین کر کے بیان کریں تو وہ 5 چیزیں آپ گن کے بتا سکتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کا موجود ہونا جو لوگوں کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بن سکے، 1، 2، 3، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک استاد پر مبنی بھی ایک ادارہ قائم ہو سکتا ہے، اور ذرا زیادہ ضرورتیں ہوں تو 10 استاد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لوگ ہوں وہاں جن سے لوگ ریلیٹ کر سکیں، جن کے پاس وہ جا سکیں، جو ان کو وقت دے سکیں، جو انہی کے لیے خاص ہوں۔ پہلی ضروری چیز یہ ہوتی ہے جس کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کو ان کے یہاں شیخ کہا جاتا ہے، آپ کوئی اور نام اس کا رکھ لیں۔ اور نام میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے خانقاہ کا ادارہ وجود پذیر ہوا، اور اس نے وہ مقصد صدیوں تک پورا کیا۔ دوسری چیز یہ کہ جانے والا آدمی ہے، جس نے جانا ہے، اس کے لیے تکلف کا کوئی مرحلہ نہ ہو۔ یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اٹھے، رات میں اٹھے، دن میں اٹھے، میاں سے بیوی کی لڑائی ہو گئی، بیوی کی میاں سے ہو گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اٹھے اور چلے گئے۔ تو وہ گویا لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ان کو کسی تکلف سے واسطہ نہیں پڑنا، وہ جائیں گے، اور اتنا بندوبست وہاں موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی جگہ مل گئی ہے تو چلیے، ایک مسلح بچھا ہوا ہے، آپ نے بھی وہاں جا کے آپ سو گئے، بیٹھ گئے۔ اس کے بڑے اچھے نمونے ہمارے ہاں موجود ہیں، کیسے لوگ جاتے تھے، اس کے آداب بنا دیے جاتے ہیں۔ ہمارے آخری دور میں بہت بڑی خانقاہ امدادیہ تھی، مولانا اشرف علی تھانوی کی۔ اس کی اگر آپ روداد پڑھیں تو اس میں بہت بڑے بڑے لوگ اسی ضرورت کے تحت ہیں، مثلا مولانا سید سلیمان ندوی جیسے لوگ، مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ جاتے رہے، کیونکہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس کو نشیب فراز زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ نفسیاتی مسائل سے دوچار ہوتا ہے، وہ دین سمجھنا چاہتا ہے، وہ کسی شخص سے اپنا دل کھول کے رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہاں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو رہنے سہنے کی جگہیں بنائی جاتی ہیں، اس کو بھی ممکن حد تک اتنا سادہ رکھا جاتا ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنی آسائشوں سے نکل کر ایسی سادہ فطری زندگی کے قریب ہو سکے، جہاں وہ جو زنگ لگا ہوا ہے وہ ماحول سے اتار سکے۔ دور دراز جگہوں بھی بنائی جاتی ہیں،
لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو فطرت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. وہ ذرا باہر نکل کے دیکھیں گے تو چاروں طرف ان کے حسن فطرت ہی ہوگا. وہ جو کچھ بھی کرنا ہے خود کر لیں گے، اپنے معمولات خود انجام دینے لگ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی ہیں خود کرنے لگ جائیں گے. تو ایک لحاظ سے ایسی جگہ جہاں وہ فطرت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور فطرت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ایک سادہ زندگی، یعنی آپ نے پرال بچھا دی ہے، آپ نے کوئی کمرے بنا دیے ہیں، لوگ گئے ہیں، انہوں نے جگہ اپنی تلاش کی، لیٹ گئے وہاں پہ. تکلفات سے بالا تر زندگی مل جاتی ہے. آشرم بھی اگر آپ پڑھیں، بڑے بڑے آشرم ہیں ہندوؤں کے، انہوں نے بنا رکھے، ان کے یہاں بھی یہ روایت بہت غیر معمولی روایت ہے. چلے گئے زندگی کے معمولات میں کسی خدمت گار کو دیکھنے کے بجائے چوتھی چیز وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو خود انجام دیتے ہیں. صفائی بھی آپ نے خود کر لی ہے، بیٹھ بھی آپ خود گئے ہیں، یہ چیز ہو جاتی ہے. کھانے کے معاملے میں آپ کو کہیں باہر نہیں جانا، اس کا اپنا ہی لنگر ہوتا ہے، یعنی جو چیز بھی میسر ہے بس آپ نے وہ دال ساگ کھا لی. تو یہ در حقیقت وہ 5 چیزیں ہیں جن کو انہوں نے ملحوظ رکھا اس میں، اور اس سے ایک ادارہ وجود پذیر کیا. اب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ان 5 کو 7 بھی کیا جا سکتا ہے، 7 کو 10 بھی کیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے حالات کے لحاظ سے، لیکن بنیادی طور پر وہ ادارہ ہی ہے. تو یہ میں نے آج سے 40 سال پہلے تجویز کیا تھا کہ جس وقت عام آدمی اس فکر کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن پیدا کرنا چاہے گا تو اس کے لیے یہ ادارہ وجود میں آنا چاہیے. یہ جب تک وجود میں نہیں آتا اس وقت تک عام آدمی کی آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے. اس وقت جو کچھ بھی ہمارے ہاں کچھ خدمت ہوئی ہے وہ اصل میں بالواسطہ ہے، یعنی نہ کرنے کے ارادے سے ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. لوگوں کی اصل ضرورتیں یہ تو خانقاہ کا ادارہ ہی ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد جو بعض دعوت اپنے لیے کوئی جماعت، کوئی تنظیم قائم کر کے وہ ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، وہ میرے نزدیک دین کی، دین کے علم کی، دین کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اصل میں اگر آپ کا کوئی سیاسی مقصد ہے تو سیاسی جماعت بنا لیجیے. کوئی آسٹریلیا میں بھی بنی ہوئی ہے، وہاں بھی دیکھیے کہ سیاسی جماعت آپ بھی بنا لیتے ہیں، وہ امریکہ والے بھی بنا لیتے ہیں، وہ جماعت اسلامی بھی بنا لیتی ہے. وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. تو سیاسی مقاصد اگر کچھ لوگوں کے پیش نظر ہوں تو وہ بسم اللہ سیاسی جماعت بنائیں، لیکن یہ کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے. دین کی ضرورت یہی ادارے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. میرے نزدیک اس کا سب سے اچھا، سب سے عمدہ ظہور دیوبند کی تحریک میں ہوا. انہوں نے اس طرح کے ادارے ہی بنائے اور پھر ان اداروں کے ذریعے سے کام کیا. ان کو بھی سیاست کرنے کا شوق ہوا تو انہوں نے سیاسی جماعت بنا لی. وہ پھر بعد کی ضرورتیں ہیں. وہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ کو شوق ہو تو بنی ہوئی ہے سیاسی جماعت، ان میں شامل ہو جائیں. لیکن میں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی دین کا فکر یا دین کی دعوت لوگوں کو اپنے ساتھ متعلق کرتی ہے تو اس کے یہ مواقع، اس میں خانقاہ کا ادارہ سب کا ادارہ ہے اور سب کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے ہے. اس میں علماء بھی آ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا خانقاہ امدادیہ میں علماء بھی گئے. اس کا تعلق فرد سے ہے، کس درجے کا آدمی بیٹھا ہے. تو جس درجے کے لوگ وہاں ہوں گے اس کے لحاظ سے لوگ جائیں گے، لیکن ہر شخص کی ضرورت پوری کرنی، اور وہ ضرورتیں علمی بھی ہوتی ہیں جو عام آدمی کی، فکری بھی ہوتی ہیں، وہ جذباتی بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی بھی ہوتی ہیں. ساری ضرورتیں خانقاہ ان سب کو پورا کرنے کا ادارہ ہے. یہ ادارہ جب تک ہمارے معاشرے میں موجود رہا اس وقت تک لوگوں کو ماہرین نفسیات کے پاس جا کے ڈپریشن کی دوائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ بہت غیر معمولی ادارہ ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے. تو بہت ہی تفصیل سے ہم سب آپ نے نقطے اور سر کو واضح کیا. اچھا، ایک اور چیز میری کوشش ہوتی ہے عام طور پہ جو سوال و جواب یا غالب صاحب سے استفادہ کروں تو سمجھے ہوتے ہیں کہ صرف میں ہی اتنا جو ایسے سوالات رکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں نمائندگی کر رہا ہوتا ہوں بہت سارے لوگوں کی جن کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں. لیکن غالب صاحب تبصرہ مجھ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی کیسے کر سکتے ہیں، لیکن آگے پڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. جو بھی نمائندگی کرے گا وہی مار کھائے گا. اچھا، آپ سب عام طور پہ جو لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں تو ایک پوری کی پوری سائنس بنی ہوئی ہے وہاں پہ کہ ایک شیخ ہے، مرشد ہے، آپ کا اس سے پہلے تعلق ہوتا ہے، آپ بیعت کرتے ہیں، بیعت کے بعد بناف شیخ کا تصور ہے، وہ پھر مراحل سلوک کی طے کروا کر
فلاں پھر رسول تک لے کے جاتا ہے، پھر فلاں اللہ بولتے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، سلاسل ہے، اور پھر ان خانقاہوں کی بھی ایک معمولات ہیں۔ یہ جو آپ کی فکر کے نتیجے کے اقدامات میں یہ خانقاہیں بنی تھی، تو ناظرین یہ کہتے ہیں کہ جو نسل آپ نے پیدا کی ہے یہ تو علمی فکری بحثوں سے باہر ہی نہیں نکلتی، اس کو تو بس مولویوں کو رتاڑنا ہے، فلاں کی تردید کرنی ہے، حدیثوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے تو قرآن کی روشنی میں اس کو ثابت کرنا ہے، موسیقی جائز ہے، سود کے مسائل کے سارے۔ آپ نے لکھا ہے یہاں پر کہ ان سے دین سیکھیں اور چند روز کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت کو مشغول رہ کر اپنی پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو نسل اس وقت فکر سے متاثر ہوئی ہے، ان کی ایک پرسنالٹی بن چکی ہے، ایک اورا بن چکا ہے، اور وہ ہے انٹلیکچوئل ڈسکشنز کا، وہ ان کو بہت محظوظ کرتا ہے۔ تو یہ تو اپنی عام زندگی میں بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4 دن نکال کے وہاں کیسے یکسوئی کے ساتھ فکر و نظر کروائیں گے؟ نہیں، میں نے کوئی نسل پیدا نہیں کی، میں نے تو اپنا کام کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے مباحث سے دلچسپی ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ نہ میں نے کسی کو متعلق کیا ہے، نہ کسی سے بیعت لی ہے، نہ کوئی جماعت بنائی ہے، نہ کوئی تنظیم قائم کی ہے، میں نے تو ان میں سے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آپ جو بعید سنا رہے ہیں یہ مجھ سے متعلق نہیں ہوتی۔ جب اس طرح کے ادارے وجود میں آئیں گے تو پھر لوگ پیدا ہوں گے، اور جب پیدا ہوں گے تو پھر وہ صحیح اصولوں پر ہی زندگی بسر کریں گے۔ اس میں بھی انحرافات ہوتے ہیں، جو پہلے خانقاہی نظام یا مدارس ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ تربیت پاتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ جب عام طور پہ جو خانقاہیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے ایک شخص سے، تو بالعموم انسانی نفسیات یہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر ایک مریدوں کا سلسلہ بن رہا ہے، ایک شیخ کے گرد ایک جمع غفیر جمع ہو گیا ہے۔ اس کے بڑے مقاصد ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، وہ خانقاہیں جو ہیں وہ درگاہیں بن گئیں، اور وہاں پر بجائے کسی اچھے استاد کے گدی نشین اور اس طرح کے مرشدین لوگ آگے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ادارہ ماضی میں بن چکا اور اس کے مقاصد سامنے آ چکے ہوں، تو اس سب کے باوجود بھی اسی ماڈل کو دوبارہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے مقاصد مدرسوں کے بھی ہیں۔ اس وقت جتنے دینی مدارس ہیں وہ سب کے سب بھی موروثی بنیاد پر چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں بھی باپ کے بعد بیٹا ہی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ مقاصد کہیں بھی ہو سکتے ہیں، مقاصد تو ریاست میں بھی پیدا ہو گئے۔ ادارے کو مقاصد سے پاک کر کے صحیح اصول پر قائم کرنے کی جدوجہد کی جاتی ہے، اور یہ ضمانت تو کوئی پیغمبر بھی نہیں دے سکا کہ اس کی امت میں مفاسد پیدا نہیں ہوگی، وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب مفاسد پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی پیدا کر دے گا جو ان کی اصلاح کریں گے۔ تو اگر ہمارے ہاں سے لوگ اس طرح کا ادارہ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کا لائے عمل بھی طے کریں گے کہ اس کو اس طرح کے مفاسد سے کیسے پاک رکھنا ہے۔ یہ جدوجہد گفتگو میں بھی کرنی پڑتی ہے، لکھنے میں بھی کرنی پڑتی ہے، بات کرنے میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ کوئی مدرسہ فکر پیدا ہوتا ہے تو بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ فرقہ بن جائے گا، اس کو بھی ان مفاسد سے پاک کرنا ہے۔ میرے نزدیک اس سے گھبرا کے ایک ایسا ادارہ جو ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے لوگوں کی، اس کی کیسے نفی کی جا سکتی ہے؟ جو مقاصد وہاں پیدا ہوئے وہ تصوف کے فکر کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ تصوف کا فکر جہاں بھی ہوگا وہ مقاصد پیدا کرے۔ اگر آپ اس فکر کو قبول نہیں کرتے تو ظاہر ہے آپ اپنا لائحہ عمل بنائیں گے اور اپنے اہداف طے کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے دیوبندی ایک مدرسہ بنائیں گے تو اس میں ان کے طرز فکر کے آثار محسوس ہوں گے، اور اگر کوئی سر سید کوئی ادارہ بنائے گا تو اس میں اس کے طرز فکر کے احساس ہوں گے۔ تو اس میں سر سید نے ایک ادارہ بنایا اور پھر بہت سے ادارے اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے بعد میں ادارے مسلمانوں نے اپنی تعلیم کے بنائے ہیں، خواہ وہ لاہور کا اسلامیہ کالج ہو یا پشاور کا اسلامیہ کالج ہو یا اور ہو، وہ سب اصل میں علی گڑھ کی اولاد ہے۔ اسی طرح کا معاملہ دیوبند کا ہے، اسی طرح کا معاملہ بریلی کا ہے۔ جس طرح بھی آپ کام کرنا چاہیں گے اس میں ایک فکر اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ ادارہ اپنی جگہ ہے، اس میں جو کام کیا گیا وہ آپ جو کام چاہے کریں۔ آپ کوئی مدرسہ بناتے ہیں، مدرسہ بنا کے آپ اس میں لوگوں کو مشین چلانا سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو بھائی وہ مشین چلانا ہی سیکھیں، یہ تو آپ کا انتخاب ہے۔ میری نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ادارہ بنایا جائے گا تو جس طرح ہم نے دین کو سمجھنے سمجھانے کا کام کیا ہے
جو ہمارے نزدیک اصول ہیں انہیں پر سمجھ رہے ہیں نا. جب ادارہ وجود میں آئے گا، کوئی خانقاہ وجود میں آئے گی، مدرسہ وجود میں آئے گا، تو وہ بھی انہیں اصولوں پر وجود میں آئے گا. ٹھیک، توازن کو ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا یہ بتائیے گا، ایک سوال یہاں پر لوگوں کے قلوب و اذہان میں اٹھ رہا ہوگا، میرے اپنے ذہن میں بھی کبھی کبھی اٹھتا ہے. آپ جیسا ایک صاحب علم جس نے 40-50 سال قرآن و سنت کے اوپر ہی ڈیرے ڈال کے ایک فکری طور پر، شعوری طور پر دین کو اعماق میں اتر کے سمجھا ہے، کیا خود کبھی آپ جیسی شخصیت کو بھی اس کا تجربہ ہوا کہ آپ خانقاہ میں گئے ہوں اپنی نرشنگ کے لیے، اپنی ریفریشمنٹ کے لیے؟ کیونکہ ہمارا تو عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے نا کہ یہ شاید عام لوگوں ہی کی صرف ضرورت ہے. آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ بعض بڑے اباقر علماء پیچھے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی تعلق رکھا. ظاہری بات ہے تصوف کے بیت کا سلسلہ تو نہیں ہو، وہ ماحول کی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوا کہ ایک تو وہ ہے روحانی احساس ہے، تصور جو خود قرآن سنت کو پڑھ کے حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک صحبت کا اثر، ایک ماحول کا اثر، شخصیت پر کچھ نفسیاتی اثرات کبھی زندگی میں آپ کو کسی خانقاہ میں جانے، وقت گزارنے کا موقع میسر رہا؟ مجھے ہر طرح کی خانقاہوں میں جانے کا موقع ملا ہے. وہ بھی جو خود میرے اپنے خاندان کے وساطے سے تھیں، جیسے کہ میرے والد صوفی شیخ تھے، ان کے پیر و مرشد کی بھی خانقاہ تھی. وہ بعض اوقات جب سفر میں ہوتے تھے تو وہاں پر بھی ایک خانقاہی نظم وجود میں آ جاتا تھا، اس میں بھی مجھے سفر کرنے کا موقع ملا ہے. اسی طرح مولانا الیاس نے، جس کو میں موبائل خانقاہ کہتا ہوں، تبلیغی جماعت کی صورت میں پیدا کیا، اس میں بھی میں گیا بھی ہوں، میں نے اس کو سمجھا بھی ہے، وقت بھی جوانی کے زمانے میں دیا ہے. خانقاہوں میں جانے کا مجھے موقع ملتا رہا ہے. لاہور میں جو ایک بڑی مشہور خانقاہ تھی، نور والوں کا ڈیرا کہتے تھے، اس میں بھی میں نے 2-3 مرتبہ کچھ وقت لگایا ہے سمجھنے کے لیے کیا چیز ہے، کیا چیز وہاں حاصل ہو سکتی ہے. یہ سب زندگی کا سفر ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ وقت گزر جاتا ہے، آپ کچھ اور مصروفیات میں چلے جاتے ہیں. تو اب 40 سال سے کہیں کسی خانقاہ میں جانے کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے جاتے ہی. متوازن ہو جی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ایک اچھا سوال یہاں پہ پوچھا ہے صاحب علم نے. کوئی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ذہین اذہان تھے، آپ نے خود اپنی کتاب برہان میں بھی لکھا کہ ان کو تصوف نے بہت متاثر کیا. خود جو دبستان شبلی کے بڑے علماء ہیں، ان کے ہاں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ رمق نظر آتی ہے کہ تصوف کی مکمل نفی نہیں ہے، اور اس سے کہیں نہ کہیں وابستگی اور قبولیت جو ہے جزوی طور پہ صحیح نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے نا، کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں، انٹلیکچولی چیزوں کو ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اندر اتر کر تحلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تصوف کے ساتھ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے وابستہ ہونے کی بنیادی محرک کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس کے 3 پہلو ہیں، لہذا جو شخصیات کسی پہلو سے یا تینوں سے اپنے ذہنی یا عملی معاملات میں متاثر ہوتی ہیں، وہ تصوف کے سلسلوں کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتے ہیں. ایک تصوف کی ماں بعد طبیعیات ہے. فلسفے کی جو روایت یونان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پیدا ہوئی، مصر میں پیدا ہوئی، اس نے جو ماں بعد طبیعیات یا میٹا فزکس پیدا کی ہے، اس کو سب سے خوبی کے ساتھ فلسفیانہ عمق کو پیش نظر رکھتے ہوئے صوفیہ ہی نے ترتیب دی ہے. وہ لوگ جو اس طرح کے مباحث سے علمی دلچسپی رکھتے تھے، وہ متاثر ہوئے اس سے. یہ بڑی فطری چیز ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا. چنانچہ شاہ ولی اللہ جیسے لوگ، غزالی جیسے لوگ اس ماں بعد طبیعیات سے متاثر بھی ہوئے، اور وہ اس کو ایک بڑی قیمتی چیز بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بعض مسائل حل ہوئے ہیں، بعض چیزیں ہم کروا جائیں. دوسری چیز تصوف کے وہ اہداف ہیں جن میں انسان ایک خاص طریقے کا زہد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے. وہ غلط کتنے ہو گئے، حدود سے کتنے بڑھ گئے، وہ بات کی بحث ہے، لیکن یہ چیز تو ایسی ہے جو ہر آدمی کو متوجہ کر لیتی ہے. اس کو اگر ایک ایسی دولت ملتی ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اس کی جانب. تو یہ بھی ہوا. اور تیسری وہ ضرورت ہے جو انہوں نے اس طرح سے پوری کی، یعنی انسان کی نفسیات کو تسکین حاصل ہو جائے، وہ اپنی مشکلات میں رجوع کر سکے، وہ کسی سے وابستہ ہو کر اس موقع پر
कुछ और नहीं मिलता उस वक्त अपना कैथारसिस कर सके। तो ये सारी चीज़ें मिली, लिहाजा बाद लोग उसके तहत भी गए। तो मेरे ख्याल में उसमें ये सारे पहलू मौजूद थे जो लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बने, और बाद लोग ऐसे भी हैं जो तीनों ही पहलुओं से उससे मुतल्लिक़ हुए। तो हम सब आगे बढ़ाते हैं। तो सर को ये बयान कीजिएगा कि आपसे मुतअद्दिद मौक़ों पर सवाल हुआ, तो तासुराती सी आपने बात की कि मुस्तक़बिल के लिहाज से अब देखते हैं अपनी इस पूरी जो तहरीक है उसमें फ़िक्र फराही जो है वो ख़वास का मज़हब या नुक़्ता नज़र बनेगा, और अवामी सतह पर जो अहले हदीस हमारे यहाँ सलफ़ी नुक़्ता नज़र है उसका शुरू आप देखते हैं। इसका ये कोई महज यानी कोई एक तासुर है या इसकी कुछ फ़िक्री बुनियादें हैं इस तज्ज़िये की? अगर हैं तो फिर ये जितने अमली इक़दामात उठाने की कष्ट हमारे इदारे बाद में करेंगे 100-200 साल में, उसके बावजूद आपकी नज़र में शुरू को सलफ़ी फ़िक्र या अवाम में अहले हदीस फ़िक्र ही न हो? मैंने ये इंसानी नफ्सियात को जिस तरह मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद पर कहा है कि आम लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं होती, ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं होती। और ये ख्याल ना कीजिए कि सिर्फ मैं उलमा और आम लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी जो आम इंसान है उन्हीं में अवाम भी होते हैं, ख्वास भी होते हैं। उसका ताल्लुक़ तबीयत, मिजाज, उस्ताद तबा से। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आलिमी ख़वास में से होता है। उलमा में भी आम लोग होते हैं और उनमें भी ख्वास होते हैं, आम लोगों में भी आम लोग होते हैं और ख्वास भी होते हैं, जिनका कुछ इल्मी फ़िक्री ज़ौक़ होता है, चीज़ को वो एक कायदे से समझते हैं। वो बहुत कम अल्लाह ताला पैदा करता है। वो लोग जो अज्ज़ा में चीज़ों को ले लेते हैं, उनके दरमियान रब तलाश करना कोई ज़रूरी नहीं समझते, और इताअत के पैराडाइम में अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल की बात है, हमने मान लिया, इसी पहलू से देखते हैं ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की होती है। इसकी बुनियाद पर मैंने ये बात ऐसे ही तक़न्नुन तबा के तौर पर कही। ठीक है, सब वाज़ेह हुआ जी। अच्छा हम सब आपके इल्म है कि जो लोग बहुत अरसा किसी जगह पर गुजारते हैं, एक उनकी शख्सी मुनासबत, एक नौइयत की आप नफ्सियाती मुनासबत पैदा हो जाती है। ये जो नई तहरीकें हैं, जिस तरह आप लोगों ने फिक्र पेश की गुज़िश्ता एक सदी के अंदर, लोग इनमें आकर जब मुतल्लिक़ होना भी चाहते हैं तो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल का गलबा होता है, तो थोड़ी सी अजनबियत, गैर मनूसियत नज़र आती है, ख़ासतौर पर मजहबी जहन के लोगों को। इसके लिए क्या आपको लगता है कि कुछ इदारों की सतह पे, तहरीकी सतह पे इस कबूलियत को पैदा करना चाहिए कि जो लोग आपसे वाबस्ता होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही अपना सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से अपना लें जैसे हमारी सोसाइटी का एक पढ़ा लिखा मॉडर्न तबका जो आपसे ज़्यादा मुतासिर होता है अपनाता है? इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए एक अमली इक़दामात की सतह पे कि जो लोग करीब आ रहे हैं, हमारी आम तौर पर जो एक कोशिश होती है वो ये कि पूरा का पूरा उनको किसी फिक्र में शामिल कर लिया जाए, उनकी जो ज़ाहिरी हैयत भी है उसको बिल्कुल एतदाल पे लाया जाए। मैंने ये महसूस किया कि जो मजहबी तबकात से लोग आते हैं इस फिक्री तहरीक में, उनको कोई माहौल की बहुत ज़्यादा उनसियत और मुनासबत नज़र नहीं आ रही होती। क्या ये भी कोई एक ऐसा पहलू है जो इदारों की सतह पर मुंतज़मीन को, जो लोग दावत तहरीक का काम कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए? मैं पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि कोई तहरीक नहीं है, इसको कभी तहरीक नहीं बनना चाहिए। इसके लिए तहरीक का लफ्ज़ भी कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये पैगंबर ने जो दावत दी है और उसके नतीजे में एक उम्मत वजूद में आई है, उसकी खिदमत है। इसको ना तहरीक बन के अपना कोई अलग तशख़्ख़ुस कायम करना चाहिए, ना कोई ख़ास जमात बन जाना चाहिए, ना कोई फ़िरका बनना चाहिए। ये खिदमत का काम है। जब ये खिदमत का काम है तो इसमें ये ताबीरें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किसी हाल में भी नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से ये देख सकते हैं आप कि जब मैंने अल-मौरिद का तारुफ लिखा है तो उसमें खिदमत के पहलू बयान किए, यानी इल्म की क्या खिदमत होनी चाहिए, तहकीक की क्या खिदमत होनी चाहिए, बच्चों की क्या खिदमत होनी चाहिए। ये इस उम्मत के बच्चे हैं, उम्मत मुस्लिमा के, बल्कि इंसानियत के बच्चे हैं। इसी तरह से उनके बड़े दूसरे लोग, मेरे नज़दीक इसीलिए ये इदारे वजूद में आने चाहिए कि उनकी खिदमत करें। इस वक्त आप देखें कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कितने कॉलेज, कितने स्कूल हैं, जो लोग उनके साथ वाबस्ता होते हैं तो वहाँ क्या लफ्ज़ तहरीक इस्तेमाल किया जाता है या कुछ फ़िरका बन जाता है। आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाके पढ़ते हैं, तो इसी स्पिरिट के साथ खिदमत के इदारे बनने चाहिए और लोगों की वाबस्तगी वहाँ से होनी चाहिए। लोगों की वाबस्तगी भी उस इदारे के लिहाज से होगी, यानी वो बच्चा है तो उस इदारे के साथ, वो बड़ा है तो उस इदारे के साथ, वो आलिम बनने आया है तो उस इदारे के साथ।
وہ وابستگی جب پیدا ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر ادارے کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. یعنی علی گڑھ نے بھی اپنے لیے ایک یونیفارم بنا لی. اب مزاج یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. اس طرح کی سب چیزیں وقت اور حالات کے ساتھ ہوتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی خاص طرح کے طریقے ایجاد کرنے چاہیے. وہ اس امت کو فرقہ فرقہ کرنے کے مترادف ہوتے ہیں. ادارے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے بنے اور وہ ادارے وہ ضرورتیں پوری کریں جو لوگوں کی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ عام آدمی کی ضرورتیں یہ ہیں جو خانقاہ پوری کرتی ہے. نام آپ اس کا کوئی بھی رکھ لیں تو یہ ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے یہ سوالات میرے خیال میں اس سے متعلق ہی نہیں. توجہ فرمائیے امام صاحب نے کچھ لکھے ہوئے سوالات یہاں پر آئے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اس سے یہ تاثر نہ ہو کہ سارے سوالات میرے اپنے تھے. دونوں ہی اردو اذان اٹھے ہوتے ہیں. امام صاحب کی خدمت پیش کر دیتے ہیں. اچھا امام صاحب یہ پوچھتے ہیں یہ بات کہ آپ دبستان شبلی کا ذکر کرتے ہیں. دبستان شبلی میں جو بڑی شخصیات موجود ہیں ان کے وہ سارے تصورات ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. چاہے وہ اقامت دین کا تصور ہو, تصوف کی بات ہو, دین کے سیاسی نظام کی بات ہو, یا پھر فقہی روایت ہو, کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہمیں سلفی روایت کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. تو خود یہ جو تحریک ہے اس کے اندر یہ ساری جو کچھ پیچھے ماضی کی فکری تحریکیں تھیں ان کے کچھ بلینڈ نظر آتے ہیں. تو ان بزرگوں سے آپ کہتے ہیں ہمیشہ کہ استفادہ کرنا چاہیے. ان سے کیسے استفادہ کریں جب ان کے ہاں وہ چیزیں موجود ہیں جن کی آپ ایک طرح سے مکمل نفی میں کھڑے ہوئے. اس لیے کہ دبستان شبلی کبھی کوئی تحریک نہیں. میں نے تو اسی لیے عرض کیا کہ علماء پیدا ہوئے ہیں, ان کے سوچنے کا ایک انداز ہے. وہ آزادانہ طریقے سے دین پہ غور کرتے ہیں اور براہ راست قرآن و سنت سے دین کو سمجھتے ہیں. اسی کو دبستان شبلی کہا جاتا ہے. اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت سے معاملات میں دوسروں سے بھی متاثر ہے, لیکن ایک سفر ہے جو جاری ہے. اور اس سفر کے دوران میں نے بھی کچھ خدمت کر دی ہے. ممکن ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ کچھ اور پہلو ہیں جن کو نمایاں کر دیں جو میرے ہاں بھی نہیں نمایاں ہوئے. تو یہ اسی طریقے سے جیسے دنیا میں علوم کا سفر جاری ہوتا ہے اسی طرح کا سفر ہے جو جاری ہے. میں پھر بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ کوئی تحریک نہیں. اچھا یہ جو کچھ اب تک ہم نے آپ سے گفتگو کی اس میں مرکز و محور مسلمان ہیں, وہ لوگ جو دین پر ایمان رکھتے ہیں, قرآن سنت کو عمل بناتے ہیں, علماء سے وابستہ ہیں, آپ کی فکر کو پڑھتے ہیں. عملی اقدامات میں کہ آپ نے غیر مسلموں کے حوالے سے دنیا میں جو بہت بڑی اربوں کی تعداد ہے اس کا بھی کوئی خاکہ کوئی نقشہ پیش نظر ہے کہ جب وقت آئے گا تو غیر مسلموں کو ہم نے اگر اپروچ کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جائے؟ وہ بھی اسی تعارف میں لکھا ہوا ہے. لوگوں نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. اس میں ہر سوال کا جواب ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, صرف اللہ کی کتاب پہنچانا. یہی بات قرآن نے خود بھی کہہ دی ہے. اللہ کی کتاب پڑھائی جائے, اللہ کی کتاب سنائی جائے, اللہ کی کتاب دی جائے. جو ذرائع اللہ پیدا کرتا چلا جائے اس کی کتاب پہنچا دینی چاہیے. غیر مسلموں میں کام کرنے کا طریقہ ہی ہے. نہ تقریریں کرنے کی ضرورت ہے, نہ جا کے ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. شائستگی کے ساتھ جائیے. قرآن کا تعارف آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ تعارف بہت اچھے طریقے سے لکھا جائے جو عام آدمی کی سمجھ میں آئے. وہ تعارف دیجیے اور ساتھ اللہ کی کتاب اس کی زبان میں دے دیجیے اور اس کو درخواست کر دیجیے کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجیے. باقی کام اللہ اور اس کی کتاب کا ہے, آپ کا کام پورا ہو. ہوا آپ سے بھی سوال میں نے پوچھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال عملی کام کرنے کی مہلت دی اور آپ نے بہت سارے ادارے بھی بنائے. یہ خانقاہ کا ادارہ خود آپ نے کیوں نہیں شروع کر دیا تھا؟ میں نے اس کا جواب ابتدا میں دے دیا ہے کہ جو کام پہلے مرحلے کا کام میں نے کیا یا مجھ سے پہلے اس مدرسہ فکر کے لوگوں نے کیا وہ اتنا پھیلا ہوا کام تھا اور اس کی اتنی مسائل اور مشکلات تھے کہ اس میں کوئی دوسری خدمت نہیں کی جا سکتی. ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ میں نے بہت سے ادارے بنائے. میں نے تو ایک ہی بنایا تھا, باقی لوگوں نے جگہ جگہ بنائی ہے. اور یہ وہی اصول ہے کہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کے بعد دوسرا بنتا چلا جاتا ہے. اب یہاں جو کچھ بھی ہوا ذوالفقار صاحب نے ابتدا کی ہو گیا. ایسے ہی آپ امریکہ میں دیکھ لیجیے, ایسے ہی آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا کی. میں نے تو اس میں کوئی اقدام نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے
کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن ایک بڑا اقدام کیا تھا جس کے نتیجے میں کافی سارے علماء سے شروع ہوئے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یعنی آپ شمع جلا دیتے ہیں، اگر اس میں فی الواقع لوگوں کے لیے کوئی روشنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے اپنی اپنی شمع جلاتے چلے جائیں. ٹھیک، توجہ کو ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. 20 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. بہت سارے لوگ کے ذہنوں میں سوال تھے جو اب موضوع سے ذرا آگے بڑھ کر ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مختصر جوابات انشاءاللہ خواہش ہوتی 20 منٹ ہیں. یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن سرگزشت انذار ہے، آپ فرماتے ہیں. اس حوالے سے ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی تعدیل ہو جاتی ہے. مزید یہ کہ قرآن کا نزولی اعتبار کے بجائے موقوفی ترتیب پر ہونا اسے محض سرگزشت انذار ہونے کی مکمل تردید کر دیتا ہے. قرآن اپنے موضوع کے لحاظ سے کیا ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ترتیب دیا ہے، قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں، کیسے قرآن میں رکھی گئی ہیں، ان صورتوں میں مضمون کس طریقے سے آگے چلتا ہے، وہ کس نظم کے ساتھ مدعا کو بیان کرتی ہیں، خود ان میں باہمی ربط کیا ہے. قرآن مجید اپنی پوری ترتیب کے لحاظ سے کس طرح کے ابواب میں تقسیم ہے. اس پر اب کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اب واقعہ ہو چکا ہے. جب کوئی چیز واقعہ بن جاتی ہے تو اس پر تصورات کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی. امام فراہی کے زمانے میں یہ تصور تھا، چنانچہ یہ ضرورت تھی کہ اس تصور کے لیے استدلال فراہم کیا جائے. وہ استدلال انہوں نے فراہم کیا اور اس استدلال کو بنیاد بنا کر بعض بڑی غیر معمولی تصنیفات ان کے قلم سے نکلی، جیسے دلائل النظام ہے، جیسے التکمیل فی اصول التاویل ہے، اور بعض دوسری چیزیں. اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، یہ اب واقعہ بن چکا ہے. اس وقت اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوال پیدا کرتا ہے تو اس کو سرگزشت انذار کیوں کہا گیا ہے، اس میں 7 ابواب کیا فی الواقع ہیں، وہ ابواب ہیں تو ان میں مضامین کی ترتیب کیا ہے، تو اس کو ہاتھ پکڑ کر لے جانا چاہیے کہ وہ دکھا دیا جائے. واقعہ بتانے کی نہیں، دکھانے کی چیز ہوتی ہے. آپ تدبر قرآن میں اور البیان میں لوگ اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. اب اس پر کوئی گفتگو کرنے کی باقی نہیں رہی. جس کسی کو تردد ہو وہ جائے اور جا کر اس کو دیکھ لے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو دیکھنے گیا تھا نظر نہیں آیا، کوئی دوسرا آدمی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے. اگر وہ کہے گا تو بہت ادب کے ساتھ ہم بھی اس کی خدمت میں یہ عرض کر دیں گے کہ گر نہ بیند بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب را چگنا. اب آپ مجھ سے اس کا ترجمہ نہ یہ ماحول پیدا ہوا. یہ ایک صاحب نے سوال لکھ کے بھیجا ہے اور اس کے نیچے اصرار بھی لکھا ہے کہ یہ ضرور آپ نے خان صاحب سے پوچھنا ہے. تو میں خان صاحب کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی آپ نے غیب میں طب نبوی کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا کے اندر یہ لوگوں کے رائج تجربات ہوتے ہیں، قبائلی دور کے اندر بڑی بوڑھیوں کے نسخے ہوتے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی پہنچے اور آپ نے بھی آگے بیان کر دی. کوئی میڈیکل سائنس باقاعدہ طور پہ الہام نہیں کی گئی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کہ میں سوال پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی پیرافریزنگ نہیں کر رہا. کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مضبوط اور خوبصورت بالوں کا کیا راز ہے، اس کا وہ نسخہ مجھے بتائیں. یہ بھی کسی بڑی بوڑھی کا وہ نسخہ تھا جس پہ عمل کیا. یہ میرا نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالوں کو جس طرح اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی رہے. اچھا، جب آپ بالوں کے درپے ہوتے ہیں تو وہ غائب و نشید ہے. حسن صاحب ذرا ٹوپی اٹھا کے دکھا دیں. دلچسپ. نہیں ویسے بڑی اچھی رام صاحب نے بات کی. اس میں رام صاحب ویسے ہم تو آپ کے جو کہ دور خانہ کے بھی رازدان ہیں، اس میں ترتیب بھی تو ہوتی ہے نا، ڈسپلن، یعنی بال وقت پہ کاٹے جائیں اور یہ نئے نئے تجربات، یہ کیمیکلز اور ان سے بھی آدمی بچا جائے. میں نے تو کبھی کوئی انگلی کو تیل لگا کے بالوں کے قریب کوئی چیز نہیں. کمال ہے. بس
बिला नागा नहाता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। चलिए जी, आपका जो मख्फी सवाल था वो मैंने पूछ लिया है। इन्होंने पूछा जी कि ये सय्यात सगीरा जो छोटे गुनाह हैं, कुरान मजीद कहता है बड़े आप नेकियां करते हैं तो छोटे गुनाह उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो ये कहते हैं अगर मैं रोज़ झूठ बोलूँ और दिन में कोई बड़ी नेकी कर लूँ तो क्या वो झूठ के गुनाह खत्म हो जाएंगे? जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाकर अल्लाह ताला से मामला करते हैं, उसका नतीजा भी फिर अल्लाह के मंसूबों की सूरत में निकल आया। जी अच्छा, यानी अगर आप झूठ बोलते जाओ तो बड़ी बुराई भी हो जाए तो झूठ बोलने की वजह से हो जाए तो उसमें क्या जरूरत होगी? वो अल्लाह के पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया। इस तरह की सय्यात आदमी करता है, ये नहीं कि मंसूबा बना के करे, हो जाती हैं गलतियाँ, हो जाती हैं। सय्यात में छोटी छोटी चीज़ें, सगीरा गुनाह, सद्दे ज़रिया की बात चीज़ें सब शामिल हैं, हो जाती हैं इंसान से। उसका नतीजा बड़े गुनाह की सूरत में भी निकल सकता है। तो अगर बड़े गुनाह के करीब पहुंच के आदमी बाज आ गया अल्लाह के खौफ से, तो ये पीछे का सब मामला माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर वो बड़ा गुनाह कर बैठा तो उसका भी अजाब होगा और इन सब की होगा। तो ये जवाब खुद रसूलुल्लाह ने दिया। सवाल जी की सूरह रहमान में आप तर्जुमा करते हैं कि कौन कौन सी शानों को झुटलाओगे। जितने भी तराजम मैंने पढ़े हैं सभी कहते हैं कि अल्लाह की किन नेमतों को झुटलाओगे। तो ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है तराजम के अंदर? इस पर बहुत कुछ काम हो गया। सबसे पहले इमाम फराई ने इस लफ्ज़ आला पर मुफरदातुल कुरान में बहुत अच्छा नोट लिख के बताया था कि इसका तर्जुमा सिर्फ नेमतें नहीं है, बल्कि ये करिश्मों के लिए, अजायब के लिए, जो मुख्तलिफ चीज़ें इंसान से मुतल्लक़ होकर आला औसाफ बन जाती हैं, औसाफ हमीदा के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद मौलाना सैयद अबुल साहिब मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में इस पर एक तफसीली हाशिया लिखा और उसमें भी यही बात बताई। चुनांचे आप तफ़हीमुल कुरान में देखें तो वहाँ वो हर जगह एक अलग लफ्ज़ से इसका तर्जुमा करते हैं, सिर्फ नेमत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, अलग अल्फाज से करते हैं, नेमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उसके लिए कोशिश की है कि कोई एक लफ्ज़, जिस तरह अरबी में एक लफ्ज़ है, वो उर्दू ज़ुबान में भी लिया जाए। मेरे ख्याल में शान का लफ्ज़ उसको अदा कर देता है। शान का लफ्ज़ करिश्मे को भी अदा कर देता है, अजायब को भी अदा कर देता है। जब आप कहते हैं अल्लाह की शान का ज़हूर हुआ तो मुख्तलिफ पहलू आ जाते हैं। हो सकता है कि मैं इसमें कामयाब रहा हूँ, हो सकता है कि इससे भी बेहतर कोई लफ्ज़ मिल जाए। तो ये अपनी तारीख़ रखता है लफ्ज़, इसमें बहुत सा काम किया है इल्म में, सिर्फ नेमत ही इसका मतलब नहीं है। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहें तो मौलाना सैयद अबुल साहिब मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ लें, उसमें सब उन्होंने दलाइल बयान कर दिए हैं। अरबी में पढ़ सकते हैं और मुफरदातुल कुरान में पढ़। एक वाजिब बात ये सवाल है कि कुरान में अहले किताब से निकाह की इजाज़त है, वो क्या शराइत हैं जो मजबूत रख के निकाह किया जाएगा? हमारे यहाँ बिलुमूम रिवायती फ़िक्र में अहले किताब ख़वातीन से बग़ैर किसी शक के आप निकाह कर सकते हैं। मैंने अपनी तफसीर में इसको बयान कर दिया है और मीज़ान में भी जहाँ निकाह के बारे में लिखा है वहाँ ये बता दिया है कि अल्लाह ताला ने ये इजाज़त उस वक्त दी थी जब मुसलमानों का सियासी गलबा भी कायम था और तौहीद के बारे में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। इसलिए अब भी इसका लिहाज रखना चाहिए कि आप अगर निकाह कर रहे हैं और किसी गैर मुस्लिम खातून से कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने मुयस्सर कर ली। अगर वो मुयस्सर है, पूरा इत्मीनान है कि बच्चों पर कोई शिर्क के असरात नहीं होंगे, उनके यहाँ कोई इन्हिराफ पैदा नहीं होगा, माशरे में चूँकि दूसरे मज़ाहिब और तहज़ीबों का गलबा है तो उसके तहत कोई बुरी सूरत नहीं पैदा होगी, तो ये इत्मीनान आपको है तो कर लें। मेरा एहसास ये है कि ये बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो इसमें कामयाब नहीं हुए। ये सवाल पूछा जी कि इल्म की प्योरिफिकेशन, उसको आलाइशों से पाक करने के लिए कुरान और सुन्नत की जो यार्ड स्टिक है उसके अलावा कोई ऐसा लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स हैं जिनसे आदमी गुजरे तो जो फ़िक्र है आपकी वो आलूदा ना हो सके? नहीं,
آلودہ نہ ہو سکے یہ تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ علم کے راستے پر چلتے ہیں، عمل کے راستے پر چلتے ہیں، تو آلودگی دائیں بائیں سے آتی ہے، وہ آئے گی۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں آپ دین کے معاملے میں اگر آلودگی سے بچنا چاہتے ہیں تو پورا اہتمام کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا اصل ماخذ اللہ کے آخری پیغمبر کو مانا جائے، قرآن مجید کو سب سے بڑی دولت سمجھ کر اس کا مطالعہ کیا جائے، دین اور دین کی ہدایت میں اصل کی حیثیت اسی کو دی جائے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف کسی بھی چیز سے واقع ہو رہا ہو تو وہاں قرآن کو فیصلہ کن سمجھا جائے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ علم میں آلائشوں سے بچے رہیں۔ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹیز ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی بہت فالوئنگ ہے، لوگ ان کو بہت سنتے ہیں۔ کیا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ فکر فراہی ان لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے نتیجے میں چونکہ ان کو بہت لوگ سنتے ہیں، اگر وہ تبدیل ہو گئے تو ہماری آواز ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے؟ کسی فکر کو کہاں کہاں پہنچایا جائے، یہ جو لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی کا اگر علماء سے تعلق ہے وہاں پہنچ جائے، کسی کا اس طرح کے فنکاروں اور ماہرین سے تعلق ہے وہاں پہنچ جائے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے آپ کا کس تعلق ہے۔ اگر فرد نے پہنچانا ہے اور اگر کسی ادارے نے پہنچانا ہے تو وہ پہنچائے گا، وہ ایسے ہی جیسے ہوا میں آپ نے خوشبو بکھیر دی ہے، جس کے مشام تیز ہوں گے پہنچ جائے گی۔ اور وہ جو کچھ فقہی سوالات بھی ہیں یہاں کے لوگوں کے، عملی سوالات ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہاں بالعموم آپ جاتے ہیں ناشتوں کی جگہوں پہ تو اسی فرائی پین یا اسی توے کے اوپر انڈے وغیرہ تل کے دیے جاتے ہیں، اس پہ سور کو بھی فرائی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو کیا ان چیزوں کو کھانے میں کوئی کباہت تو نہیں ہے؟ کوئی کباہت نہیں ہے۔ احتیاط کا بعض اوقات لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں، اچھی بات ہے کسی نے کر لی، لیکن یہ کہ اس سے کوئی حرمت واقع نہیں۔ اس طرح سے پوچھا جی، مسیحی دوستوں کے گھر پہ جاتے ہیں ضیافت کے موقعوں پہ، وہ دعا پڑھتے ہیں لارڈ پریئر، ان کے ساتھ مل کے وہ دعا کرنے میں کوئی دعا میں اگر کوئی شرک کی چیز ہے تو اس سے اجتناب کریں کہ اس پر آمین کہیں، لیکن جب اللہ کو پکارا جا رہا ہے یا اللہ سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ تو میں آخر میں چاہوں گا، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ بہت اچھا یہاں پہ 3 دن ایک ماحول بنا رہا، کچھ نصیحت آپ کریں، دین خیر خواہی للہیت کی تو ساری باتیں ہی آپ کی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو کسی حد تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فکری مناسبت رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر مزید بہتری پیدا کریں، شخصی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، تو آخر میں کچھ نصیحت خیر نیکی کے چند کلمات اگر آپ کہہ سکیں۔ میں ہر جگہ 3 ہی باتیں اپنے رفقا، اپنے تلامذہ اور اپنے سننے والوں احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہر حال میں سچے طالب علم بن کر رہیں۔ سچا طالب علم کبھی تعصبات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہمارے بارے میں پورا اطمینان رکھیے کہ ہم عام انسان ہیں، نہ ہم پر کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی الہام ہوا ہے۔ دین اللہ کے پیغمبر نے پہنچا دیا ہے، ساری عقیدتوں کا مرجع انہی کی ذات کو رہنا چاہیے۔ ہم نے طالب علمانہ طریقے سے جو کچھ سمجھا دیانتداری سے بیان کر دیا ہے، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے آپ کے دروازے سب اہل علم کے لیے کھلے رہنے چاہیے، ذہن بھی کھلا رہے، سوچنے میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور سچے طالب علم کے طور پر ہر آدمی کے پاس تحقیق کا وقت نہیں ہوتا۔ جو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، اس میں کوئی کھٹک پیدا ہو، اس پر کوئی تنقید کرے، آپ کے پاس وقت ہے ضرور سنیں، اپنا دل کھلا رکھیے۔ ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے ماضی میں بعض لوگوں کی غلطیوں کو واضح کیا ہے، آگے آنے والے ہماری کسی غلطی کو واضح کریں۔ طالب علم بن کے رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جس مرحلے میں ہیں اس وقت، اس میں بھی علم اور تحقیق ہی ہمارے شب و روز کے مشاغل ہیں۔ آپ حضرات کو بھی علمی چیزیں ہی زیادہ تر پہنچتی ہیں، اس میں رویہ ایک طالب علم کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ
قرآن سے اور مسجد سے زندہ تعلق جس حد تک بھی پیدا کر سکیں ضرور پیدا کریں۔ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری چیز نہیں لے سکتی۔ اللہ کی کتاب، اس کو آپ اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ نے سارے اہتمام کر دیے ہیں۔ آپ کسی حلقے میں بیٹھ کر کسی صاحب علم سے اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ مل کر مطالعہ کرتے ہیں، کوئی صاحب علم بھی میسر نہیں ہے۔ جو صورت بھی آپ اختیار کریں، اللہ کی کتاب سے ایک سمجھنے پڑھنے کا زندہ تعلق رہنا چاہیے اور ہر حال میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز فرض کی ہے، نماز مشروع کی ہے، نوافل کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ علی ذکری۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سب سے بڑی چیز نماز ہی، اس کی پابندی کریں، ہمیشہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مختصر رکھیں، بے شک صرف فرض پڑھ لیں، لیکن بہت اطمینان کے ساتھ پڑھیں، قنوت کا حق ادا کر کے پڑھیں، جیسے کہ فرمایا ہے کہ قوموا للہ قانتین۔ اور جس حد تک بھی ممکن ہو، آپ چونکہ مسلمان ملکوں میں اس طرح نہیں رہتے، جس حد تک بھی ممکن ہو ایک دفعہ بھی اگر جا سکیں دن میں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی صحیح کریں۔ اس سے آپ حیرت انگیز طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ محسوس کریں گے اور ایک ماحول کی روحانیت آپ کو میسر آئے گی۔ دوسری چیز میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اور تیسری چیز یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں کوشش کریں کہ آپ کی صحبت اچھی رہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اس کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں۔ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اچھے دوست، اچھے احباب، یعنی ایک ملنے جلنے کا، کام کرنے کا حلقہ ہو۔ میں نے بھی بتایا کہ ہم تو اپنے سارے کام میں علم و تحقیق کے مرحلے میں ہیں، اس میں چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، علمی مباحث بھی پہنچ جاتے ہیں، کچھ تربیت کی چیزیں بھی پہنچ جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ ادارے اس کے لیے بھی وجود پذیر نہیں ہو سکے، جس کو میں نے خانقاہ کے تصور کے تحت ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان بھی کیا ہے۔ اس طرح کے ادارے اگر مختلف جگہوں پر قائم ہو جاتے ہیں تو بڑی حد تک لوگوں کے لیے جانے، فائدہ اٹھانے، اپنی تربیت کرنے کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک ایسا نہیں ہے تو وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے کہ کونوا مع الصالحین، اچھی صحبت اختیار کریں، عورتیں بھی مرد بھی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ محض ملنا جلنا، بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ، یہ کیسے غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں جس چیز کو ہدف کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں کتنا زیادہ پاکیزہ ہو کر اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ جتنے آپ پاکیزہ ہوں گے اسی کے لحاظ سے اللہ کے فردوس میں درجات طے ہو جائیں گے۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ صحیح دین کے لیے کھول دے، ہمارے اوپر ہمیشہ حق کو واضح رکھے، ہمیں ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔